رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا تسلسل اور اس کا تتمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہے۔ جب بھی کسی نقطۂ نظر، کسی مکتبہ فکر کی جامع و منضبط تعریف متعین کی جاتی ہے تو وہ بنیادی طور پہ اس کا اصل اصول ہوتی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ اب یہ مومن کی سب سے جامع تعریف اور انسان کی سب سے جامع تعریف یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین۔ اسی تناظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ وجود حکم دارت در فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا اپنا جدا مقام ہے۔ جو شخص فرق مراتب روا نہیں رکھتا وہ زندیق۔ ہماری سوسائٹی میں کم علمی کی وجہ سے، حکمت کے نہ ہونے کی وجہ سے سطحیت آ رہی ہے۔ خطباء اور واعظین نے مبالغہ امیز فضا کو پیدا کرنے میں سب سے بڑی معاونت کی۔ اگر وہ باپ کا مقام بیان کریں گے تو ماں کے حقوق کو پامال کر دیں گے، اگر ماں کے حقوق کو بیان کریں گے تو باپ کو پس پشت ڈال دیں گے۔ دین ایک نظریاتی اور عملی پیکج کا نام ہے، اس کو جزیات کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک مکمل لائحہ عمل دیتا ہے، وہ لائحہ عمل فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ وہ ایک عقیدے کا نظام بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک طرز زندگی اور طرز عمل کا نظام بھی دیتا ہے۔ دین اور مذہب لغت کے اعتبار سے اگرچہ ہم مانا ہے، لغت کے اعتبار سے اسکول آف تھاٹ، مذہب، منہج، فکر، دین، ان کا ایک ہی معنی ہے، لیکن اصطلاحاً محققین نے اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق کروا رکھا ہے۔ مذہب کہتے ہیں کسی نقطۂ نظر کو، کسی نظریے کو، اور دین کہتے ہیں مکمل طرز زندگی کو۔ اصل میں دین کا مقصود ایک ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا دین کے ساتھ محبت کا تعلق ہو۔ اگرچہ یہ بحث اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ علامہ سرخسی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر محبت اور مودت کا فرق واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مینڈک کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ پانی کے اوپر اس کی زندگی کا انحصار اگرچہ ہے،
لیکن پانی کے بغیر زندگی اس کے ہاں موجود ہے. جب اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی کی طرف لپک کے جاتا ہے, جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ لپک کے پانی سے باہر آ جاتا ہے. یہ محبت ہے. دین کا مقصود محبت نہیں ہے, مودت ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. علامہ سرخسی لکھتے ہیں کہ جو مچھلی ہے اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے, وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. دین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ محبت نہیں ہے, وہ مودت ہے. کیونکہ جو اتباع ہے وہ مودت کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے. ادخلوا فی السلم کافی, دین کے اندر پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ. اچھا, اگرچہ دین کے اندر ایز اے ہول تو نہیں ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہ کفر کی پائی جائیں اور اس کے اندر ایک وجہ ایمان کی بھی ہو تو ہم اسے دائرہ ایمان میں ہی سمجھیں گے. لیکن اس کے باوجود دین جو تصور دیتا ہے یا جو ربط پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہماری سوسائٹی میں دین کے ساتھ موجود ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کیوں نہیں کرتا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور رکتے بھی نہیں ہیں, ہمیں نہیں روکتی. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم روزے بھی رکھتے ہیں, متقی نہیں بنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تمہیں اس طرح کر دیتا ہے جس طرح ابھی پیدا ہوا بچہ. ہم الحاج بھی بن جاتے ہیں اور ہاتھ میں ہماری چھری بھی ہوتی ہے, تعصب کی, دھوکے دہی کی, کدورت کی, عداوت کی, عصبیت کی, لسانیت کی, قومیت کی, تکبر کی. سوال یہ ہے کہ میں اگر پانی پیتا ہوں تو پانی پینے کے نتیجہ میں میری پیاس بجھنی چاہیے. اب اگر میں پانی بھی پیوں اور میری پیاس نہ بجھے تو دو وجوہ ہیں. یا وہ جس کو میں پی رہا ہوں وہ پانی نہیں ہے, یا میرے اندر کوئی ایسی بیماری موجود ہے کہ وہ پانی میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا. اگر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اگر ہم روزے بھی رکھتے ہیں, اگر ہم عمرے بھی ادا کرتے ہیں, ہم حج کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوتا. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. کوئی شخص بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے پاس گیا. اب یہ تماثیل ہوتی ہیں. ویسے تو اہل سنت کے عقائد کی جتنی بھی کتب ہیں ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں, کیونکہ کرامات اولیاء کے متعلق نص قرآنی موجود ہے. آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اصحاب کہف کی کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کرامات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے تو بے موسم پھل پاتے, یہ قرآن میں موجود ہے. تو کرامات اولیاء کا انکار کرنا نص قرآنی کے انکار کے مطابق ہے. یعنی جو آج کرامات اولیاء کو مضحکہ خیز سمجھتے ہیں وہ ذرا قرآن کریم کی طرف بھی نظر اتفاق ڈال کے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اولیاء کی کرامات کا ذکر ہے, پھر اس کا انکار بھی لازم آئے گا. اور تمام مفسرین, متقدمین, فقہاء, ائمہ اس بات کے اوپر متفق اللسان ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت تو درکنار اس کے ایک لفظ کا انکار بھی پورے قرآن کا انکار. کیونکہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت مکمل قرآن ہے, وہ کسی سیاق کلام کی محتاج نہیں. ہر آیت مکمل قرآن ہے, ہر آیت مخاطب کرتی ہے انسان. اب یہ جو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بابا فرید الدین علیہ رحمہ تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا. اس شخص نے آ کے کہا کہ میرے غربت بہت زیادہ ہے اور حالات بہت دیگر کو. آپ کسی خاص کیفیت میں بیٹھے تھے, آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ڈھیلا اٹھا کے اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی اور فرمایا جاؤ لے جاؤ.
اب وہ سوچتا جا رہا ہے کہ حضرت نے مجھے ایک ڈیلے کے اوپر پھونک مار کے دے دی ہے تو یہ مٹی کا ڈیلا ہے، اس سے میرے حالات کیا بہتر ہوں گے۔ اب وہ گھر گیا اور گھر جا کے جب اس نے اس ڈیلے کو کھول کے دیکھا تو وہ سونے میں تبدیل ہو چکا، سونے میں تبدیل ہو چکا۔ اب وہ جو متعجب ہوا یا شکر گزاری کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوئی، وہ تو ہوئی بھی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے اندر حرص عود کر رہا ہے۔ انسان حریص ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی نمایاں صفات بیان کی ہیں وہ حرص اور سہل ہے، فرمایا کہ یہ حریص بھی ہے اور سہل پسند بھی ہے۔ اور انسان کا جو لفظ ہے یہ حرص اور نسیان کا مرکب ہے، انسیت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اسے، اور نسیان کا مرکب ہے، بھول بھی بہت جلدی جاتا ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی۔ اب وہ حرص جب عود کر آئی تو خیال آیا کہ وہ بزرگ ہیں اللہ کے، اور انہوں نے پڑھا تو سورہ فاتحہ کوئی ہے، اور ایک ہی دفعہ انہوں نے پڑھ کے پھونک ماری ہے، تو کیوں نہ میں بھی مار کے سونا بنا لوں۔ اب اس نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ جاؤ مٹی اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ گئے اور صاف ستھری مٹی اکٹھی کی اور ڈھیلے اس کے پکڑے اور پکڑ کے لا کے سامنے رکھ دیے۔ اب باوضو ہو کے مکمل طریقے کے ساتھ تیقن کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، اور بیٹھ کے اس کے اوپر اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، پڑھ کے پھونک ماری، وہ مٹی کی مٹی، پھر پڑھی، پھر پھونک ماری، وہ پھر مٹی، پھر پڑھی، پھر مٹی۔ پوری رات وہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے مارتا رہا، وہ مٹی کی مٹی کی۔ اب صبح خیال آیا کہ حضرت سے پوچھ لوں کہ انہوں نے جو سورہ فاتحہ پڑھی وہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ پھر وہ بابا فرید الدین علیہ رحمان کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے کہنے لگا کہ جی میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی ہے وہ کون سی تھی؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بھلے لوگ، وہ وہی تھی جو تم پڑھتے، وہ وہی تھی جو ساری نمازوں میں پڑھتے، ہمارا بھی قرآن وہی ہے، ہماری سورہ فاتحہ بھی وہی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے وہ سورہ فاتحہ پوری رات پڑھی ہے، مٹی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا زبان کا فرق ہے، وہ فرید کی زبان، وہ زبان کا فرق ہے، دل سے نکلے وہ بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ جو دل سے بات نکلتی ہے نا، ایک دفعہ حضرت شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی طبیعت کچھ ناسازگار تھی، دیگر دو تھی، تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم جمعہ پڑھا دو۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما رہے، ظاہر ہے بیمار کے اوپر تو جمعہ واجب نہیں ہے، شریعت نے آسانی دی ہے، تو آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ نے ظہر کی نماز وہاں ادا کر لی، طبیعت آپ کی زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ صاحبزادے نے حضرت شاہ عبد الوہاب نے جمعہ پڑھایا اور خطاب بڑا زور و شور سے کیا، تمطراق کے ساتھ، بڑا فصیح و بلیغ، بڑا بلند آہنگ، بہت اونچی آواز میں، لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے، کسی کے کوئی اوپر اثر نہ ہوا۔ جبکہ وہی صاحبزادہ صاحب یہ دیکھا کرتے تھے کہ جب شیخ مخاطب ہوتے تو شیخ اگرچہ آہستہ بولتے، ان کے لفظ جو تھے ان میں اتنی بلندی بھی نہ ہوتی آواز کی، وہ اتنا تمطراق بھی نہ ہوتا، اس کے باوجود لوگ وجد میں آ جاتے، غریباں چاک کر دیتے، لوگوں کی حالت متغیر ہو جاتی، لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جاتے، یہ حالت ہوتی۔ شیخ کے کلام کے متعلق امام شرانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ شیخ کا یہ عالم تھا خطاب کا کہ آپ کی محفل کے اندر، یعنی یہ آپ کا جو قد ہے ولایت میں اور علمیت میں، اس کا تذکرہ امام شرانی کا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی محفل کے اندر ایک ایک وقت میں 400 اولیاء موجود ہوتے تھے، اور 500 قلم لکھنے والے آپ کے خطاب کو، اور آپ کے خطاب کا یہ اثر ہوتا تھا کہ وہیں پہ گناہگار تائب ہو جاتے تھے اور کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو صاحبزادے نے بہت زور لگایا لیکن وہ اثر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے جا کے جب ملاقات ہوئی اپنے والد سے تو عرض کیا کہ بابا جان میں نے بڑا زور لگایا ہے، بڑے زور و شور سے خطاب کیا لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوا۔ جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں اور وہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میری بات دلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا بیٹا تو نے یہاں سے بات کی تھی، ہم یہاں سے کرتے ہیں، تو نے یہاں سے بات کی تھی، وہ یہاں تک ہی اثر انداز ہوئی ہے، اور فقیر کی بات دل سے نکلتی ہے اور وہ جا کے دلوں پہ چوٹ کرتی ہے۔
تو یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو رہی، یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ان کو اثر انداز ہونے کے لیے جس نسخے کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے۔ جب تک ہمارے اندر تقوی موجود نہیں ہوگا ان میں سے کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ابلیس ہے، واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ اب وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ اور ملائکہ کے متعلق یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ملائکہ کے حوالہ سے مفسرین، محققین اور فقہاء نے جا بجا کتب کے اندر یہ بات درج کی ہے اور تسلسل کے ساتھ درج کی ہے کہ ملائکہ کی بے شمار اقسام ہیں، اور جو عبادت کے لیے خلق کیے گئے ملائکہ ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی ملک ان میں کوئی فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے تو وہ تا قیامت رکوع کی حالت میں ہے، اگر کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ انسان تو اتنا طویل سجدہ نہیں ادا کر سکتا، انسان تو اتنا طویل قیام نہیں کر سکتا، اور انسان پھر ہے بھی خطا کا پترا۔ جنید ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم ہے، اس کے باوجود بھی ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ ہم مسجود ملائکہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری عبادت ابلیس یا فرشتوں سے بڑھ گئی ہے۔ مسجود ملائکہ ہم جس بنیاد پہ ہیں وہ تقوی اور عجز کی دولت ہے جو ان کو حاصل نہیں ہے، وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے دوست کے پاس جاتا ہے تو اس کو تحفہ پیش کرتا ہے، اور تو یہ غور کرتا ہے کہ دوست کو وہ تحفہ پیش کرے جو اس کے پاس موجود نہیں۔ ایسا تحفہ دینا چاہیے دوست کو کہ جو اس کے لیے قابل استعمال ہو، جس کو وہ استعمال کر سکے۔ جو تحفہ دوست کے لیے بے فائدہ ہے اس تحفے کو پیش کرنا عبث ہے۔ اب رومی استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے، اب اللہ کو تو کیا تحفہ دے سکتا ہے جو اس کے خزانے میں موجود نہیں؟ کیا اللہ کو نمازوں کا تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ روزوں کا تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، واللہ غالب اللہ، اس کا امر ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اگر یہ 7 ارب کی آبادی جو اس وقت عالم انسانیت کی موجود ہے یہ بیک وقت اس ذات کا انکار کر دے تو ذات کے اندر ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کمی پیدا نہیں، ایک بار برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر 7 ارب لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں تو اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، وہ کمی اور اضافے سے مبرہ ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو اس کے خزانے میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اور رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ عجز ہے، وہ عاجزی کی دولت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اگر پیش کرنا چاہتا ہے کوئی تحفہ تو وہ عاجزی کا کر۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ابلیس باوجود اتنی عبادت گزاری کے راندہ درگاہ ہو گیا تو صرف اس لیے ہوا کہ اس کے پاس عجز کی دولت موجود نہیں، اور آدم جو سرفراز ہوئے اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے منصب پہ فائز ہوئے وہ فقط اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس عاجزی کی دولت تھی۔ غلطی دونوں سے ہوئی، اس سے غلطی ہوئی تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا۔ اب یہ دیکھو شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ یہاں پہ استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدم کی یہی ادا پسند آ گئی کیونکہ محب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محبوب کی طرف خطا کا احتمال نہ کرے، محب کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محبوب کی طرف خطا کی نسبت نہ کرے بلکہ خطا کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے، اور آدم نے خطا کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والا ہوں۔ اور یہی وہ ادا تھی جو پسند آئی جس کی وجہ سے وہ نفخت فیہ من روحی کا صحرا سجایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مقام پہ انہیں فائز کیا گیا اور وہ راندہ درگاہ ہو۔ عبادت اس وقت تک ہمارے اندر تغیر نہیں پیدا کر سکتی جب تک ہمارے اندر تقوی نہ پیدا ہو۔
دو چیزیں جب تک انسان کے اندر پیدا نہ ہو، نہ اس کے اندر ایمان تغیر پیدا کر سکتا ہے اور نہ عبادت۔ جب تک عرفان نہ ہو ایمان نہیں آتا، اور جب تک عجز نہ ہو عبادت نتیجہ نہیں پیدا کرتی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرق میں یہ روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اور دوسرے طرق میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا۔ بہرحال ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اب یہ تقوی بیان کیا جا رہا ہے۔ مانا در بدن متکلم، مانا جو ہوتا ہے وہ متکلم کے بدن میں ہوتا ہے۔ کلام کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کیا معنی ہے، جس طرح خالد صاحب نے رات مولا کے متعدد معنی بیان کیے تھے نا اس کتاب میں، اسی طرح تقوی کا بھی ایک معنی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ مسجد زرار کا ذکر ہے وہاں تقوی سے مراد مقام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ اب اس کی بنیاد تقوی پہ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس طبقے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ موڑ کے عبادت کرنے کی کوشش کی، اور عبادت تو کہتے ہی اسے ہے جس کا رخ آپ کی طرف ہے۔ تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تیرا عشق میری نماز کا امام نہ ہو تو میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے۔ وہاں تقوی سے مراد مقام مصطفیٰ ہے، اور یہاں تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی خاردار جھاڑیوں والی بستی سے گزرے، کانٹے ہو جاؤ، کانٹوں والی جھاڑیاں ہو۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ گزرا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیسے گزرے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے دامن کو، اپنے پہلو کو بچا بچا کے گزرا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ خاردار جھاڑیوں والی بستی ہے۔ یہ جس پل صراط کی بات کرتے ہیں نا علماء ظواہر، اگرچہ اس پل صراط کا تسلسل عالم آخرت تک جاتا ہے لیکن وہ پل صراط یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ استعارہ ہے، یہ تمثیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ بعید نہیں کہ وہ ایک مچھر کے پر کی مثال دے کے بھی بات سمجھاتے ہیں، اور یہ تمثیل ہے کہ وہ بال سے بھی باریک ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے۔ یہ جو دنیا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ پل صراط ہے۔ اس میں سے اپنے ایمان کو بچا کے گزر جانا، اپنے دامن کو بچا کے گزر جانا، اپنے پہلو کو بچا کے گزر جانا، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ خیر الناس میں ینفع الناس، یہ ہمارے اندر تغیر پیدا اس لیے نہیں کرتا کہ ہم اس کا مقصود نہیں سمجھتے۔ دین جس طرح کا شخص ڈیولپ کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو دین کے اندر ڈوبا ہوا ہو، جس نے سرنڈر کیا ہوا ہو، جو سراپا دین ہو، جو اپنا نسب، قومیت، لسانیت، عصبیت، تعصب ہر چیز ترک کر کے دین کو اپنے اوپر غالب کر لے۔ یہ آج علماء ظواہر کہتے ہیں کہ ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دین کو غالب کیسے کریں گے؟ انہوں نے تو دین اپنے وجود پہ غالب نہیں کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بڑا خوبصورت، لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس شخص کا نام لوں، میرے منصب کا تقاضا یہ ہے۔ وہ پاکستان کا حکمران تھا، آپ جا کے تاریخ میں جمع تفریق کر کے خود ہی نکال لیجئے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کون شخص تھا۔ ہمارے ملک کا وہ حکمران تھا، پہلے وہ جنرل تھا، پھر بعد میں وہ صدر بن گیا۔ یہ پرانی بات ہے، جدھر آپ کا ذہن گیا یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ وہ ایران کے دورے پہ گیا، وہاں پہ اس زمانہ میں امام خمینی کی حکومت تھی، یہ 80s کی بات ہے۔ وہ ہمارا جو صدر تھا، جنرل بھی صاحب کا، وہ ایران گیا اور وہاں پہ امام خمینی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اب امام خمینی اگرچہ ہمارے مشرق کے نہ تھے لیکن وہ ایک متقی آدمی تھے، صاحب علم آدمی تھے، صاحب عرفان آدمی تھے، صوفی منش آدمی تھے۔ ان کا تو یہ عالم تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے مشائخ اور علماء کا وفد ان سے ملنے کے لیے گیا۔ یہ ہمارے اوپر جو دین نافذ نہیں ہو رہا نا، ہمیں نمازوں کا فائدہ نہیں پہنچ رہا، وہ اسی لیے نہیں پہنچ رہا کہ ہم دین اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تھے۔
میں امام خمینی کے گھر میں خود بھی گیا ہوا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میں نے ان کے سارے کمرے دیکھے ہوئے، امام خمینی کے زمانہ میں نہیں گیا، ان کے بیٹے کے زمانہ میں گیا، ان کی لائبریری بھی دیکھی ہے، ان کا وہ کمرہ بھی دیکھا ہے جس میں وہ اس وقت موجود تھی۔ اب وہ جس کمرے میں موجود تھے اس کی کھڑکی تھی، آج بھی وہ اسی طرح موجود ہے، اس کھڑکی میں وہ بیٹھے ہوئے دھوپ سینک رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں، یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کا جو منشی تھا، اسسٹنٹ تھا، سیکرٹری تھا، اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ وہی وفد ہے علماء کا، یہ وہی وفد ہے مشائخ کا جو پاکستان سے آ رہا تھا آپ کو ملنے، جنہوں نے وقت لیا۔ امام خمینی نے غور سے دیکھا اینک لگا کے اور کہنے لگی یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، میں نہیں ان سے ملوں گا، یہ علماء اور مشائخ ہیں، میں نہیں ملوں گا۔ سیکرٹری نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ انہوں نے فرمایا جو علماء ہوتے ہیں اور مشائخ ہوتے ہیں عبادت گزاری کی وجہ سے، زندہ بیداری کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ لگے، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، ان میں تقوی ہوتا ہے، ان میں للہیت ہوتی ہے۔ یہ جن کو تم عالم کہہ رہے ہو ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ خود پیچھے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پیٹ آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ یہ تو گویا کمرے میں جب داخل ہوں گے تو ان کے پیٹ پہلے داخل ہوں گے، یہ خود بعد میں ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے اتنی خوراک ضروری ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ دین صرف تسبیح کا نام ہے؟ دین صرف لوگوں کے دکھاوے کا نام ہے؟ دین صرف ریاکاری کا نام ہے؟ کیا یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمرے میں نہیں آتا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے روک جاؤ؟ کیا یہ اس میں نہیں آتا؟ عصبیت کی نفی، قومیت کی نفی، لسانیت کی نفی، خوراک کے متعلق جو دین تصور دیتا ہے، کیا وہ حکم رسول میں نہیں آتا؟ کیا اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لے اور جس سے روک دے وہ رک جائے؟ وہ ہمارے جو حکمران تھے صدر صاحب، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امام خمینی کے پاس اور کہنے لگے حضرت مجھے مشورہ دیں۔ امام خمینی نے کہا کہ جی جنرل صاحب کس حوالہ سے مشورہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر دین نافذ ہو جائے، نفاذ دین چاہتا ہوں، نفاذ اسلام چاہتا ہوں۔ وہاں پہ امام خمینی نے ایک بہت جاندار جملہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ دین کو نافذ نہیں کر سکتے۔ ہمارے جنرل صاحب آگے سے کہنے لگے کہ امام صاحب میں کیوں نہیں نافذ کر سکتا، میں تو بہت مخلص ہوں، میری نیت بہت صالح ہے، بہت سنسیئر ہوں اس معاملے کے اندر۔ امام خمینی نے کہا جنرل صاحب آپ میرے مہمان ہیں، آپ میری بات کا برا منائیں گے اگر میں حق گوئی سے کام لوں۔ انہوں نے کہا آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں برائی کے ساتھ آپ کے جملوں کو نہیں سمجھوں، میں اچھائی کے ساتھ سمجھوں، میں برا قطعی طور پہ نہیں مناؤں گا۔ تو امام خمینی نے کہا کہ آپ تو ابھی تک اپنے جسم کے اوپر دین نافذ نہیں کر سکے، سوسائٹی کے اوپر کیا نافذ؟ پہلے اپنے جسم کے اوپر تو دین نافذ کر لیں، اس کے بعد آپ دوسروں کے اوپر نفاذ کیجئے گا۔ یہ دین ایک مکمل پیکج دیتا ہے۔ دین فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا تو ہم دیندار ہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے فقط داڑھی رکھ لی تو ہم دیندار ہیں۔ دین ایک مکمل فکری ڈھانچہ دیتا ہے، ایک فکری نظام دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زندگی گزارنے کا لائحہ عمل دیتا ہے۔ ہم تو ابھی تک دین کا جو ایک معمولی سا تقاضا ہے، چھوٹا سا قومیت کا بت، اس کو بھی پاش نہیں کر سکے، جبکہ وہ طبقہ جس نے دین کو نافذ کیا تھا ان کی یہ حالت تھی کہ اگر انہیں کوئی کہتا سلمان فارسی تو وہ غصہ کرتے، وہ کہتے مجھے سلمان ابن اسلام کہا کرو، مجھے سلمان محمدی کہا کرو۔ دین تو اس چیز کا نام ہے کہ خاتون صحابیہ، اس کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس بچی کے والد سے ملو اور اسے کہو کہ میرا اس بچی کے ساتھ نکاح کر۔ یہ ہے دین۔ جب اس حد تک دین ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے تو پھر غلبہ دین ہوتا ہے، پھر نفاذ دین ہوتا ہے۔ یہ جو لگے ہوئے ہیں مشائخ اور مولوی کی کہ ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، ان سے کبھی بھی نفاذ نہیں ہوگا، کیونکہ نفاذ نظام مصطفیٰ یہ مصطفیٰ ہستی کا خاصہ ہے۔
یہ مصطفیٰ ہستی ہی اس کا نفاذ کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ صحابی گیا اس کے گھر، جا کے اس کے والد اور والدہ سے ملا، وہ بھی صحابی اور صحابیات میں سے تھے۔ ان سے انہوں نے کہا کہ میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر۔ انہوں نے ذرا توقف کیا، خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، پھر وہاں سے اٹھے، وہ بچی پردے کے پیچھے تھی، اس کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ اس صحابی کے ساتھ تیرا نکاح کر دے، میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کر دیں۔ تو اس بیٹی نے کہا مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ سرکار دو عالم کا حکم آیا اور آپ توقف کریں، آپ سوچیں، آپ سکوت اختیار کریں۔ یہ ہے وہ دین۔ جب اس حد تک نفاذ ہوتا ہے تو پھر نمازیں فائدہ دیتی ہیں، پھر تغیر بپا ہوتا ہے، پھر نفاذ ہوتا ہے۔ تو خیر الناس میں ینفع الناس کے حوالہ سے ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کر، ہم جو تصور لیے بیٹھے ہیں ایک انسان کامل کا یا ایک متقی انسان کا، دیکھیے کہ اس واقعے میں وہ پاش پاش کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، فلاں شخص بہت نیک، آپ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو کوئی نیک؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی شہرت ہے، یہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اس متن میں، اس کی شہرت ہے کہ وہ بہت نیک ہے، وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، متقیوں والا لباس پہنتا ہے، لوگوں کے اندر اللہ اللہ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوال فرماتے ہیں۔ اب یہ پلے باندھ لیجئے، خیر الناس میں ینفع الناس کا یہ پیمانہ ہے، کوئی انسان اچھا ہے یا برا ہے اس کا پیمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے سفر نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر تم نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم نے کبھی اس کے ساتھ کاروبار کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے کاروبار نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم پھر نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں تم نے اسے کبھی غصے کی حالت میں دیکھا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب یہ پیمانہ دے دیا، جب آپ کسی کے ساتھ کاروبار کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے ایمان کا کیا لیول ہے۔ وہاں پہ ایمانداروں کا ایمان بھی بہک جاتا ہے جب سامنے پیسہ آتا ہے، وہاں معلوم ہوگا کہ وہ شخص با ایمان ہے یا بے ایمان ہے۔ اور جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے انسان تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ اس کو ننگا کر دیتا ہے، منقلب کر دیتا ہے۔ اور غصہ ایک آگ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو آگ کہا ہے، اسی لیے کہا ہے غصہ ابلیس کی طرف سے۔ کیوں کہا ہے؟ شیطان بھی آگ ہے، غصہ بھی آگ ہے۔ غصہ اس لیے آگ ہے کہ یہ بالکل وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو دیگچی کے نیچے آگ جلنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ دیگچی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ابل کے باہر آ جاتا ہے۔ اور غصہ بھی اسی طرح، ایک بڑا مہذب آدمی جو آپ کے سامنے اپنی ذات کے اوپر پرسونا چڑھا کے بیٹھا ہوا ہوگا، جب غصے کی حالت میں ہوگا تو ایک نیا چہرہ نمودار ہوگا، بالکل ایک نیا انسان آپ کے سامنے منکشف ہوگا۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ سفر کریں گے تو پھر معلوم ہوگا اس شخص کا ظرف کیسا ہے، اس شخص کی برداشت کیسی ہے، اس کا صبر کیسا ہے، اس کے اندر وسعت کیسی ہے، کیونکہ سفر کی جو صعوبتیں ہیں وہ انسان کو ننگا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو خیر الناس میں ینفع الناس کا ایک پہلو ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔